اچھا ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. وعلیکم السلام خاور نعیم سر صاحب. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بڑے دنوں بعد. سر آپ تو ملتے نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ روزانہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوا کریں. اچھا 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 ماشاء اللہ. تو ضرور ضرور انشاءاللہ. صدیق الفاروق صاحب، یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی، یہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے جی کہ ایک تو ملاقات ہوئی ابھی پارلیمانی لیڈروں کی عسکری قیادت کے ساتھ، جس میں گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث آیا، اور جب مریم نواز نے کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اور ان کو وہاں نہیں بلوانا جانا چاہیے تھا، تو اس پہ شیخ رشید صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ ان کی پہلی ملاقات نہیں ہے، 2 مہینوں میں 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جناب شہباز شریف کی اور احسن اقبال صاحب کی جو عسکری قیادت ہے ان سے 1 on 1 ملاقات ہو چکی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں نے یہ 7 گھنٹے کی ملاقات تھی اور میں نے اور احسن اقبال نے ایک ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا. اور اگر ملاقات ہوئی ہے، میں ابھی افتخار شاہ صاحب اس کی تردید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اگر ملاقات ہوئی بھی ہے تو میرے خیال میں تو اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے کوئی. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات یہ ہے کہ میں خود موجود نہیں تھا، نہ مجھے میری اپنی پارٹی کے لوگوں نے بتایا، لیکن میں شیخ رشید کو جانتا ہوں. یہ وہ آدمی ہے جس نے پرویز مشرف کے دنوں میں جب موصوف ان کے وزیر تھے یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھاشا ڈیم کی ایک ٹنل بھی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں آج تک ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. پھر انہوں نے شرطیں لگائیں میں استعفیٰ دے دوں گا، پھر یہ ہارے تو اسحاق ڈار نے کہا چل یار چھوڑ استعفیٰ نہ. یہ روز دوسرے تیسرے دن یہ سیاستدان کے نام کے یہ وہ طوطا فالے نکالتے رہتے ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن میں ایک اور بات پہ آتا ہوں، آپ سے چونکہ تعلق ہیں تو میں ذرا وہ بات کروں جو آپ کے ناظرین اور سامعین تک پہنچے، کہ سیکیورٹی کے نام پر اگر کوئی میٹنگ ایسی بلائی جائے تو اس میں اگر پارلیمانی پارٹیوں کے لوگ چلے جائیں، سیکیورٹی اینڈ سیکیورٹی ایکسکلوسیو، تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اپنا مریم نواز صاحبہ نے جو کہا کہ جب گلگت بلتستان اور بہت سی چیزیں ہیں تو بھائی یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. اگر انڈیا میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، اگر ہمارے اس ریجن میں سری لنکا میں ہوتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں، اور باہر چلے جائیں تو سارے یورپی ملکوں میں ہوتی ہیں، تو بھائی پھر یہ کیوں نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو ہوا یہ ہوگا کہ ان باتوں میں پھر ادھر بھی باتیں نکل آئی ہوں. اور چونکہ 1-2 دفعہ ان کیمرہ میٹنگز پارلیمنٹ میں ہوئی اور ان کی کوئی چیز خفیہ پھر رہی نہیں، اب ان کے اپنے آدمی شیخ رشید نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اگر کوئی ہوئی بھی ہے، اور شیخ رشید مبالغہ بھی کرتے ہیں اور ان کا کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سیکیورٹی پہ کہ بھائی کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، انڈیا کیا کر رہا ہے، آزاد کشمیر کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، مودی نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، یہ کیا ہو گیا، اس میں پھر شاید گلگت بلتستان بھی آ گیا. اب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مودی نے وہ کام کیا اور ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں، اور کل جو ہے وہ جس طرح آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بس یہ کام بھی ختم ہے، ہم اس کو بھی ریاست کو ختم کر دیں گے، ضم کر دیں گے پاکستان میں، تو پھر کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. تو یہ بڑی سنگین چیزیں ہیں، یہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج مریم نواز صاحبہ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہے اس کو نشر ہونے کی اجازت دی گئی. اس پر مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا
کہ اس سوال کا جواب آپ میڈیا والوں سے لیں، چونکہ صدیق الفاروق صاحب اگر میڈیا کا ذکر آئے تو صدیق الفاروق صاحب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ بنیادی طور پر ایک صحافی بھی ہیں اور بہت پرانے صحافی ہیں، بہت کونا مشق صحافی ہیں. تو ایک صحافی کے طور پر آپ کیا جواب دیں گے اس کا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ تقریر ہوئی نواز شریف صاحب کی؟ ایک سوال تو یہ ہو گیا. دوسرا حصہ یہ ہو گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی صلح ہو جانا کوئی جرم ہے؟ صلح نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں، آپ جانتے ہیں، صحافی تو رہا ہوں، کالم نگاری بھی کی میں نے، میگزین بھی چلایا میں نے جناب، رپورٹنگ بھی کی، سبنگ بھی کی، ساری باتیں تھی، لیکن میں اب عامل صحافی نہیں ہوں. مریم نواز صاحبہ کا مطلب ہے کہ آپ ایسے جو عامل صحافی ہیں جو فیلڈ میں ہے اس وقت، ان سے پوچھیں. لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح بالکل ہونی چاہیے، لیکن کس وقت؟ جب اسٹیبلشمنٹ جو بقول عمران خان کے، جس نے انڈیا میں بیٹھ کے کہا اسٹیبلشمنٹ مانے فوج، تو یہ تو عمران خان کے کلپس میں آپ کو ابھی بھیجوں گا تھوڑی دیر میں، وہ 19 کلپ ہیں، وہ بھیج دیتا ہوں. تو اگر یہ صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئین سے ماورا یا آئین سے گریز کرتے ہوئے کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو پھر پوری پاکستان کی آج تک کی تاریخ سامنے رکھ لیں. آج کی اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کریں، اگر ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے 1 منٹ دے دیں، پھر میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھ لیجئے، ہم سے 4 دریا چلے گئے. 62 میں جب چین نے کہا کشمیر آپ لے لیں، ہم نے امریکہ کی بات مانی جو اس وقت ایوب خان تھا. 64 میں آپریشن جبرالٹر میں کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں. 65 میں انڈین آرمی لاہور سے پھر کے چلی گئی. 71 میں سرنڈر ہی ہو گیا، کشمیر ہی چلا، پورا آدھا پاکستان چلا گیا. 82 میں ہم لڑ رہے تھے ساری دنیا کے ساتھ افغانستان میں روس کے خلاف، انڈیا نے ہم سے سیاچن چھین لیا، اور پھر آگے تک چلے جائیں کارگل وغیرہ. یہ اس وقت ہوا جب وہ لوگ جو اس وقت کے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے سیاست اپنے اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. تو ہماری صلح آج کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور مستقبل کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی آئین کے روشنی میں ہوگی. کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تب جا کے پاکستان. دیکھیے ابھی میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ موجودہ آرمی چیف نے ابھی جو حالیہ بریفنگ دی ہے پارلیمانی لیڈروں کو، اس میں تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی جو ہے وہ اس حد تک چلے گئے کہ جناب آئندہ اگر آپ نے کسی الیکشن میں ہمارے جوانوں کی مدد مانگی، ڈیوٹی مانگی، کسی پولنگ اسٹیشن پہ، کسی اور مسئلے پہ، کسی بھی سیاسی امور پہ، جی تو ہم اپنے جوان نہیں بھیجیں گے. ہم سیاست سے مکمل کنارہ کشی کا، کیا ہمیں اپنی فوج کے سربراہ کے اس بیان کو ویلکم نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیے، وقتی طور پر تو ویلکم، لیکن اب آئین یہ کہتا ہے کہ فوج مرکزی حکومت کے احکامات کی پابند ہے. اگر میں آرمی چیف ہوں اور میں یہ کہوں کہ خبردار، میں ہم مال روڈ پہ 2 بندے بھی، دیکھیے وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بالکل درست ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کی ماتحت ادارہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جب اس ماتحت ادارے کو آپ ان کاموں پہ لگا دیں کہ آپ بیلٹ باکسوں کی حفاظت کریں، آپ جا کر ووٹروں کی لائنیں سیدھی کرائیں، آپ جا کر وہاں یہ کریں، آپ جا کر وہ کریں، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ پر جو بھی پارٹی ہار جاتی ہے، تمام الیکشن ماضی کے کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس میں ایسا نہیں ہوا
کہ فوج ایک تو احکامات کی بجا آوری کرتی ہے اور اس کے بعد وہ تنقید کا نشانہ بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ جتنا آپ نے سوال کیا ہے اور آبزرویشن دی ہے، یہ معاملہ اتنا سادہ کاش ہوتا، اگر اتنا سادہ ہوتا تو مرحومہ بیگم کلثوم نواز کے جو حلقے میں الیکشن ہوئے جس میں وہ پھر آخر منتخب ہو ہی گئیں، آپ کم از کم ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے بعد کیا ہوا، میں نے بھی ووٹ پول کیا 2013 کے الیکشنوں میں. اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی صاحب نے جو ایک منصوبہ بن گیا تھا کہ فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوگی، انہوں نے باہر نکال دی. ایک سوال وقت ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کا مسئلہ ہوگا کہ قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی گرفتاری ممکن ہے. تو اگر ممکنہ طور پر وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو کیا ان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے کوئی آپ لوگ تحریک چلائیں گے اور مریم نواز صاحبہ سڑکوں پر آئیں گی؟ یہ تو پوری اپوزیشن کا معاملہ ہے. دیکھیے پرسوں APC ہوتی ہے اور کل عمران خان کہتا ہے کہ اب احتساب کا شکنجہ اور سخت کیا جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نیب کے ذریعے آگے بڑھے گا اور سپریم کورٹ کے جو بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی. ناظرین چھوٹی سی ایک بریک، آتے ہیں وقفے کے بعد.